رب العزت نے فرمایا الا الذین آمنوا، قرآن کی جو نظر میں پہلی منزل ہے، پہلا درس ہے، وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ اگر انسان کا ایمان کامل ہو تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، خدائے رب العزت کی بارگاہ میں وہ جو بھی عمل کرے گا وہ نیک اور صالح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام اور علوم شریعہ کے اندر جو پہلا درس ہے، پہلی منزل ہے، وہ ایمان ہے۔ وہ ایمان بھی کامل ہو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پہلا جو درس ہے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، یہ ایمان کی پہلی منزل ہے۔ اور جو دوسرا آگے سبق کا درس اور منزل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ کامل ایمان ہے۔ آگے یہ کتاب اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر۔ تو حضرات محترم، قرآن کی نظر میں پہلی جو منزل ہے وہ ایمان ہے۔ آگے ہم جو کچھ بھی منزل پائیں گے یا کریں گے، نماز پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو خدائے رب العزت کی بارگاہ میں وہی اعمال ہمارے لیے دنیا پر، آخرت پر اور حشر پر ہمارے لیے وہ صالح اعمال بن کر خدائے رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے نور بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان ایمان بھی کامل ہو اور اعمال بھی نیک کرتا ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان اور اعمال بھی اچھے ہوں تو وہ انسان کے کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کو خدا کی طرف سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے کتب شریعہ میں واقعات پڑھے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کا جو تعلق ہے وہ سادات سے ہے۔ کیا ہے؟ سادات سے ہے۔ اور ان کا جو تعلق گاؤں ہے وہ قارون ہے، ہارون ہے یا کرون ہے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں تقریباً کم و بیش 20 سال تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر مرشد کی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے یہ بارہا سنا ہے، اگر نگاہ ولایت کے اندر چونکہ ان کا ایمان اور عمل کامل تھا، نگاہ ولایت کے اندر اگر 90 لاکھ ہندو بھی آ جائے، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر ایک ہی پڑ جاتی ہے تو سارے کلم میں توحید و رسالت جاری ہو جاتا ہے، سارے لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نظر ولایت ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ نظر ولایت ایک ہے، جسم ولایت ایک ہے،
ایمان ولایت ایک ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک نکاح کے اندر 90 لاکھ مسلمان جو ہوتے ہیں، آواز آتی ہے ارے سوال اٹھانے والوں، ارے اعتراض کرنے والوں، اس نگاہ کے اندر، اس قلب معین الدین کے اندر پہلی جو طاقت ہے وہ طاقت خدا بندی ہے، اور دوسری طاقت رسول اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ کون؟ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیر و مرشد، مرید بھی کامل ہو اور پیر بھی کامل ہو۔ پیر تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، مرید جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرید فرماتے ہیں ہم چلتے چلتے، کیا ہم چلتے چلتے جب دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسلمانوں، ایمان والوں، مصطفیٰ کے دیوانوں، جب ایمان اور اعمال کامل ہو جاتے ہیں تو یہ جو پانی ہے وہ بھی رستہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے پاک باز مرشد کامل، اللہ اکبر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتے چلتے دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ مرید کا یہ فرمان ہے جب ہم دجلہ کے کنارے پر پہنچے اور وہ دریا کے اندر جتنی مچھلیاں تھیں انہوں نے پہلے تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی کامل ہوتا ہے اور اعمال بھی صالح ہوتے ہیں تو پانی کے جانور بھی اس ولی کا احترام کرتے ہیں اور ولی کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مرید کامل نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی حضور ابھی تو ہمارا ابتدائی سفر ہے لیکن 20 سال تک گزارے ہیں، یہ ابتدائی واقعات ہیں۔ عرض کی پیر و مرشد یہ تو دریا جو ہے دجلہ یہ اپنی موجیں بہا رہا ہے، یہ پانی بہت طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے معین الدین، یہ پانی کے جو طاقت ہے ولی کے سامنے بالکل کم ہو جاتی ہے، ولی کی طاقت بھی پانی سے زیادہ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہا تھا حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مرید کامل نے عرض کی کہ حضور ہم یہ دریا دجلہ پار کیسے کریں گے؟ نہ تو کشتی کا مسئلہ ہے، نہ تو ہمارے پاس سواری ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ کیا کیے؟ 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور پھر ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہم نے عاشقانہ محبت میں درود شریف پڑھا ہے نا، یہ درود شریف کا نذرانہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ مرید بھی کامل ہے، ایمان بھی کامل ہے، اعمال بھی اچھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آواز آتی ہے حضرت عثمان ہارونی اپنے مرید کو بولو کہ آنکھیں بند کر لو۔ جب آنکھیں بند کر دی فرمایا اب کھولو تو دریا دجلہ پار ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا ولی کے اندر اتنی طاقت ہے،
اگر وہ چاہے تو نہ اس کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے نہ کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دریا بھی خدائے رب العزت کی طاقت سے، عطائے رسول کی طاقت سے، وہ دریا بھی ان کو رستہ دے کر ان کو پار کنارے لگوا سکتے ہیں۔